میں جیسے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم ہم عنقریب دکھائیں گے. ایسے مرن دیکھیے آپ کتنا کٹ گیا ہے، وہ یہ ویک لیٹرز ہونے کی وجہ سے مرن کا مطلب دکھانے والا، اراء یعنی مرن جس کو دکھایا گیا، اور اراء ان میں سے اکثر فارمز قرآن کریم میں نہیں آتے ہیں. لیکن آپ کو ایک بار ٹیکنیک معلوم ہو گئی تو وہ افعال بھی جو اتنے زیادہ بار نہ آتے ہوں آپ اس کو آسانی سے سیکھ لیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے. ویسے بھی 44 بار آنے والے یہ افعال بہت اہم ہیں. ہم نے 3-4 منٹ کی پریکٹس کی ہوگی، 3-4 منٹ کی پریکٹس میں 44 بار آنے والے افعال بہت ہی سستا سودا ہے. آئیے ہم اب آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ قرآن نہیں سمجھنے سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہم کہیں گے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے. لیکن فی الوقت 5 نمازوں میں سے 3 کو لیجئے، فجر، مغرب اور عشاء. فجر میں آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ جواب میں گویا ایک ٹکڑا دیتا ہے ہدایت کا کہ بھئی آج کے لیے ہدایت کا ٹکڑا یہ ہے. تو فجر کے 2 لیکچرز، مغرب کے 2 لیکچرز اللہ تعالیٰ کے، اور عشاء کے 2، روزانہ کے 6. اور امام صاحب کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے صرف آخری 10 صورتیں ہی پڑھیں. ان کو پڑھنا بھی چاہیے، کہیں سے بھی روٹیٹ کرنا چاہیے. اور نہ آپ ترجمہ لے کر جاتے ہیں یا میں لے کر جاتا ہوں کہ مجھے اتنی بے چینی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے کیا کہا، ذرا امام صاحب سے جا کے پہلے پوچھوں تو صحیح کہ امام صاحب کون سی تلاوت کی آپ نے فجر میں، پھر ظہر، پھر مغرب کے پاس جاؤں ان کے پاس، پھر عشاء کے پاس جاؤں اور کھول کر دیکھوں اور پڑھوں. انفارچونیٹلی اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کسی کے اندر اتنا شوق ہوگا، ہم کہیں گے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے اس سے ہدایت پوچھی تو اس نے ہدایت دی، اور یہ پوری طے شدہ ہے. تو روزانہ کے 6، سال کے 365 ضرب 6 یعنی 2000 بار، 2000 خطبے، 2000 لیکچرز، 2000 تربیتی پروگرامز، یا تو 2000 تربیتی خطبے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں بالکل نہیں جاتے. ہر سال 2000 خطبات کا لاس. نماز ایسی حالت جس میں ہم بہترین حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پھر تراویح کو ملائیے اس میں. اگر آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہوں، 8 رکعتیں پڑھتے ہوں یا 20 پڑھتے ہوں یا اس سے زیادہ پڑھتے ہوں، اس سے کم پڑھتے ہوں، جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہوں اتنا ضرب 30 لگا لیجئے، وہ الگ لاس. پھر آپ روزانہ کی تلاوت لگائیے، رمضان کی تلاوت لگائیے. اوسطاً ایک انسان اگر آئیڈیل کیس ہے مہینے میں 1 ختم کرتا ہے قرآن کو تو سال کے 12 قرآن، اور پھر نمازوں کا حساب لگائیں گے تو وہ 2-3 قرآن الگ بنتے ہیں. یا کم از کم سال میں 2-3 قرآن ہی ختم کرے، پھر نمازوں کے قرآن، یعنی اوسطاً سال میں 3-4-5 قرآن کے دور سارے اندھے اور بہرے پن میں گزرتے ہیں، اس معنوں میں کہ ہم دیکھتے نہیں. سوچئے کہ کتنا لاس ہو رہا ہے. وہ سارے مواقع جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے تھے، ہماری بصارت اور حکمت بڑھ سکتی تھی، ہمارا ویژن ڈیولپ ہو سکتا تھا. اگر ہم اسلام کے لیے کام کرنے والے ہوں تو اور بھی زیادہ ہمارے اندر تھنکنگ پروسیس، پلاننگ، ایڈریسنگ، ہر چیز انہانس ہو سکتی تھی. وہ ساری ہم کھو رہے ہیں اگر ہم قرآن نہ سمجھیں. اور اگر ابھی سے سمجھیں تو یہ ہر پروسیس، ہر درس قرآن میں دلچسپی آئے گی، اس لیے کہ اب آپ کو آیتیں سمجھ میں آئیں گی. ہر درس قرآن، ہر کتاب یا ہر موضوع اسلام کا جو پڑھا اس میں جو آیت پیش کی گئی اس کو فوری لنک کر سکیں گے. آپ دوسری بار پڑھیں گے اس کو تو وہ یاد آئے گا. تو یہ سارے فائدے ہیں اگر ہم قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں، ورنہ بہت ساری محرومیاں ہیں. اور میں کہوں گا ہم میں سے ہر ایک کو نیت کر لینی چاہیے حفظ کی. اگر ابھی سے سمجھ کے پڑھتے رہیں آپ تو انشاءاللہ، اور ابھی نیت کر لیں ہم سب انشاءاللہ قرآن کے حافظ بنیں گے انشاءاللہ. تو اس صورت میں آپ کا حفظ کرنا بہت آسان ہوگا، اور اس پر ہم آگے انشاءاللہ موقع ملے تو نقطہ پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے،
پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔